جب وہ نبی آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ خط ان تک پہنچا دینا۔ اگر وہ نبی تیرے دور میں آ جائیں تو ان کا یہ حق ان تک پہنچا دینا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صدیوں پہلے ان کے نام ایک خط لکھا تھا؟ ایک ایسا بادشاہ جو دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، مگر خود ایک ایسی حقیقت کے سامنے جھک گیا جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ داستان ہے یمن کے عظیم حکمران طبع ابو قریب اسد کی، وہ بادشاہ جس نے کعبہ کو پہلی بار غلاف پہنایا تھا۔ طبع ایک بہت بڑا فاتح تھا۔ وہ دنیا کو رونتا ہوا مدینہ پہنچا۔ اس نے وہاں اپنا ایک بیٹا چھوڑا، مگر شہر والوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب یہ خبر طبع تک پہنچی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ایک بھی درخت سلامت نہ رہے، ایک بھی سر تھر سے جدا ہونے سے نہ بچے، مدینہ کو راکھ کر دو۔ مدینے کے لوگ دن کو جنگ کرتے اور رات کو طبع کے لشکر کی مہمان نوازی کرتے۔ طبع حیران تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو دشمنی میں بھی دریا دلی دکھاتے ہیں، مگر اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا جب تک کہ دو لوگ اس کے رستے میں نہیں آئے۔ بنی قریظہ کے دو بڑے عالم بالم اور سیموئیل طبع کے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ایک عجیب سا نور تھا۔ رک جاؤ، تم اس شہر کو کبھی تباہ نہیں کر سکو گے۔ اس شہر کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے۔ کون ہے جو مجھے روک سکے؟ میری تلوار اس شہر کا مقدہ لکھ چکی ہے۔ نہیں بادشاہ، یہ وہ شہر ہے جہاں آخری نبی احمد ہجرت کر کے آئیں گے۔ یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اگر تم نے اسے چھیڑا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ طبع کوئی بے وقوف بادشاہ نہیں تھا۔ اس نے جب ان نشانیوں کو سنا تو اس کا دل گواہی دینے لگا۔ اس نے نہ صرف جنگ روک دی بلکہ ان دونوں عالموں کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا۔ اگر یہ نبی میرے دور میں آتے تو میں ان کا خادم بن کر رہتا، مگر میں ایک خط چھوڑ کر جا رہا ہوں جو صدیوں تک ان کا انتظار کرے گا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک بادشاہ کی وہ محبت جو صدیوں کا سفر طے کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ مدینے کے عالموں سے نبی آخر الزمان کی نشانیاں سننے کے بعد طبع کا رخ مکہ کی طرف ہوا۔ رستے میں حذیل قبیلے کے کچھ شیطان لوگوں نے اسے اکسایا کہ مکہ میں ایک ایسا گھر ہے جو خزانوں سے بھرا ہے، اسے لوٹ لو، مگر طبع اب وہ پرانا طبع نہیں رہا تھا۔ اس نے انہی یہودی عالموں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، وہ اللہ کا گھر ہے، جو اس کی طرف بری نظر سے دیکھتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو وہاں ایک عاجز بندہ بن کر جاؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ طبع ابو قریب وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کی عظمت کو پہچانا اور اسے غلاف پہنایا۔ اس نے پہلے چمڑے کا، پھر سوتی کا اور پھر بہترین یمنی ریشم کا غلاف چڑھایا۔ اس نے مکہ والوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اسے ہمیشہ پاک صاف رکھیں۔ اس نے مکہ میں قربانیاں کی اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ وہ بادشاہ جو شہر جلانے نکلا تھا اب شہر ایمان کا بہت بڑا خادم بن چکا تھا۔ طبع جانتا تھا کہ وہ آخری نبی کا دور نہیں پا سکتا۔ اس نے ایک خط لکھا، ایک ایسا خط جو ایک بادشاہ کی طرف سے اس کے آنے والے نبی کے نام ایک پیشکش تھی۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر اور اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوگی ایمان لایا۔ اگر میں آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ کا وزیر ہوتا،
मैं ये खत अपनी नस्लों के हवाले कर रहा हूं ताकि वो आप तक पहुंचा दें। तुबा ने वो खत उन्हीं आलमों को सौंपा और उन्हें वहां रहने का हुक्म दिया। उसने उनके लिए घर बनाए। उनमें एक घर खास था जो उस नबी के लिए था जो सदियों बाद हिजरत करके आने वाले थे। जब वो नबी आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना और ये खत उन तक पहुंचा देना। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा जब तक वो वक्त नहीं आ गया जब मदीना की फिजाओं में तलाल बदलू अलैना की सदाएं गूंजने वाली थी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 700 साल गुजर गए। तुबा अबू करीब की नस्लें खत्म हो गईं, मगर उसकी वसीयत जिंदा रही। वो खत एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल होता गया। अगर वो नबी तेरे दौर में आ जाएं, तो उनका ये हक उन तक पहुंचा देना। वक्त गुजरने के बाद वो सुबह की घड़ी आ गई। मदीने के लोग यशरब से निकलकर पहाड़ों पर खड़े किसी का इंतजार करने लगे। सदियों पुरानी पेशेनगोई सच होने का वक्त आ गया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो हर शख्स की कोशिश थी कि वो उनके मेहमान बने। काश हुजूर मेरे मेहमान बनते। मगर आपने फरमाया, इस ऊंटनी को छोड़ दो, इसे अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है। पूरा शहर सांस रोके देख रहा था कि ऊँटनी कहाँ रुकती है। मगर हैरत की बात यह थी कि हजरत अबू अयूब अंसारी उस शख्स की नस्ल से थे जिसे तुबा अबू करीब ने सदियों पहले उस घर में बसाया था। वो घर जो तुबा ने खास तौर पर आखिरी नबी के लिए बनवाया था, आज उस घर में नबी का कदम पड़ चुका था। तुबा का वो खत लेकर उनका खादम अबू लैला निकल पड़ा। जब रस्ते में उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले तो उसे देखकर मुस्कुराए। उसके बोलने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम तुबा का खत लाए हो? या रसूल अल्लाह, आपको कैसे मालूम? जब वो खत पढ़ा गया तो सारी महफिल पर एक वजद तारी हो गया। सदियों पहले जो बादशाह ने सलाम भेजा था वो आज अपने मकसद तक पहुंच गया था। مرحبا سعلح بي تبا مرحبا तुबा अबू करीब एक जालिम बादशाह बनकर निकला था, मगर उसकी सच्ची तलब ने उसे साले बाई का लक़ब दिलवाया। ये दास्तान हमें सिखाती है कि मोहब्बत सदियों का सफ़र भी तय कर लेती है और सच्ची नीयत हो तो इंसान बिन देखे भी अपने नबी का हो जाता है। आज काबा पर जो सुनहरी गुलाब हम देखते हैं वो हमें हमेशा तुबा की याद दिलाता रहेगा। अल्लाह हमें भी इश्क़े रसूल में मुबतला करे। आमीन सुम्मा आमीन।